یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے جو آپ لکھ لیں اپنے دل پر تاکہ روزانہ رونا دھونا جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے، یہ جو روحانیت ہے، تصوف ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو مین جو کام ہے صوفی بننے کے لیے، وہ ہے اپنے قلب کو پاک کرنا۔ حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تیرے جسم میں، تیرے شریر میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سارے وجود کی اصلاح کا براہ راست دار و مدار قلب کی اصلاح پر ہے۔ اور قلب کی اصلاح جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں، قلب کی اصلاح مرشد کامل سے شروع ہوتی ہے، جب وہ اپنی نظروں سے آپ کے قلب میں اسم ذات اللہ اتار دیتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے جو آپ لکھ لیں اپنے دل پر تاکہ روزانہ رونا دھونا جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے، ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، آنکھوں پر پردے ہوتے ہیں، کوئی باطنی نظارہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اب اگر آنکھوں پہ پردے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری آنکھوں پہ تو پردے نہیں ہیں نا، یعنی باطنی آنکھ اس پر پردہ ہے۔ کوئی ہستی محفل میں آ گئی، عام آدمی کو وہ کشف کی حالت میں نظر آ جائے گی ہستی، لیکن جس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں باطنی، اس کو نظر نہیں آئے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے بنایا ہے، ان کے دل کا عالم یہ ہوتا ہے، ان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اسم ذات اللہ ان دلوں میں سرایت نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ کے دل میں اسم ذات اللہ اتر جائے، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بس جائے، تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ ازلی مومن ہیں۔ یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ باتیں میں نے قرآن سے لی ہیں۔ جیسے یہاں سورہ اعراف میں لکھا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یقین کرو کہ جنات اور انسانوں کی کثرت کو، میجورٹی کو ہم نے جہنم کے لیے تخلیق کیا۔ پھر فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کو جو قلب دیے ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی، اور جو ان کو آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں میں بصیرت نہیں دی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی، اور جو ان کو کان دیے ہیں تو سننے کی صلاحیت ان کو نہیں دی۔ اولئک، یہ جو لوگ ہیں، کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور کیوں کہا؟ جانور اس لیے کہا کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ لطائف رکھتا ہے، جانوروں میں لطائف نہیں ہوتے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے لطائف خراب کر دیے ہیں ہم نے سزا کے طور پر، تو اب ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوا؟ ان میں بھی لطائف نہیں، ان کے ختم کر دیے گئے۔ انسانوں میں لطائف ہوتے ہیں، جانوروں میں نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی انسان کے لطائف ختم ہو جائیں تو پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ ہیں لوگ جن کو غافل کہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ غافل در حقیقت وہ ہے کہ جس کے جو لطائف ہیں وہ اللہ سے نابلد ہیں، اللہ کے نور سے نابلد ہیں، اس کے روحوں میں، اس کے لطائف میں، اس کے قلب میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا نور نہیں ہے۔
بھلے زبان سے جسم سے جتنا چاہے وہ عبادت کرتا رہے، اگر اندر دل رب سے آشنا نہیں ہے تو تو غافل ہے۔ اور دوسری طرف اگر تیرا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے جاری ہے تو ظاہری طور پر تیرا دھیان کہیں بھی ہو تو غافل نہیں ہے، کیونکہ تیرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جو انسان کے لطائف ہیں، انسان کا قلب ہے، اگر قلب میں اللہ کا نور اتر جائے تو اس کا ایک مطلب تو واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ تم ازلی مومن ہو، اللہ تم سے راضی ہے، تب تمہارے قلب میں اللہ کا نام سرایت کر گیا ہے۔ اگر اللہ تم سے راضی نہ ہوتا، ناراض ہوتا، تو اللہ کا اسم کبھی بھی تمہارے قلب میں داخل نہ ہوتا۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب اگر لوگ ہمیں یہ کہیں کہ بھائی تم نے سکھوں کو بھی بٹھا رکھا ہے، ہندوؤں کو بھی بٹھا رکھا ہے، تم نے عیسائیوں کو بھی بٹھا رکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو۔ نہیں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دل میں اللہ کا نام ہماری مرضی سے نہیں اتر رہا، یہ سکھ آیا، اس کو پیش کر دیا، اللہ نے اپنا نام اس کے دل میں اتار دیا، تو اللہ نے بٹھایا ہے، ہم نے کہاں بٹھایا ہے؟ اللہ نے بٹھایا ہے۔ کوئی ہندو آیا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ مسلمان تو آج تک غور ہی نہیں کر پائے اس بات پر کہ ہندو جس کو بھگوان بولتے ہیں وہ ہمارا ہی اللہ ہے، اور جس کو ہم اللہ بولتے ہیں وہی ہندوؤں کا بھگوان ہے۔ یا تو مسلمان یہ بتا دیں کہ مسلمانوں کا خدا اور ہے، ہندوؤں کا خدا اور ہے، بولو تو صحیح، شرک ہو جائے گا۔ بتائیے ہندوؤں کو کس نے بنایا؟ سکھوں کو کس نے بنایا؟ عیسائیوں کو؟ مسلمانوں کو بھی اللہ نے، سب کو اللہ نے بنایا، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب جب اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے ان کے دلوں میں اپنا نام اتار دیتا ہے۔ اب اگر متیش کو اللہ نے چاہ لیا، آپ کا اعتراض کرنا بیکار ہو گیا۔ اگر متیش کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کے دل میں اپنا نام اتار دیا، اس نے قبول کر لیا، آپ جو مرضی آئے بھونکتے رہیں، آپ اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ اس میں ذات اللہ، یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایک اسم ذات کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی کانسیپٹ ہندوؤں کے ہاں بھی تھا۔ سنت کبیر جب گرو کی تلاش میں نکلا تو گرو کے پاس گیا، گرو کو کہنے لگا کہ مجھے نامدان چاہیے۔ ہم اجازت ذکر قلب کہتے ہیں، ہندو دھرم والے اس کو کہتے ہیں نامدان۔ دان کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، جیسے دان ویر، عطا کرنے والا، دان داتا، یہ وہیں سے نکلا ہے۔ نام دان کرنا یعنی اسم عطا کرنا۔ تو اس نے نام دان کا مطالبہ کیا سنت کبیر نے، کبیر داس جو تھا۔ اس وقت پرمپرا تصوف کی یہ تھی ہندو گروؤں کے سامنے کہ گرو کی جو شکشا ہوگی اس پر برہمن کا حق ہے، اور جو برہمن نہیں ہے، نچلی ذات کا ہے، اس کو کوئی حق نہیں رب کو پانے کی۔ یہ حالانکہ دس از ربش، یہ بکواس ہے نا۔ اب بکواس کیوں کہا میں نے؟ یہ اس لیے کہ یہ چیز اللہ اور بھگوان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، لوگوں نے خود بنائی ہوگی، بھگوان کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اگر بھگوان کی طرف سے ہو تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے، ایسے بھگوان کو ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ ساری مخلوق اس نے بنائی ہے۔ نچلی کوالٹی کی مخلوق، اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق، یہ کیا بکواس ہے؟ ساری مخلوق اس کی برابر ہے، سب برابر ہیں اس کے بنائے ہوئے۔ خیر، کبیر داس گرو کے پاس گیا، گرو نے کہا کہ یار تم تو نچلی ذات کے ہو، کسی برہمن نے دیکھ لیا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو کبیر داس نے عرضی دی کہ گرو پھر کیا کریں، کوئی تو اپائے ہوگا اس کا۔ تو گرو نے یہ ان کو کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں تم وہاں پہلے سے جا کے چھپ کے بیٹھ جانا، اور جب میں گزروں تو اچانک میرے سامنے آ کے گر جانا
اور میرے پاؤں کی ٹھوکر لگے گی تو میں سرپرائز میں کہوں گا ہے رام. یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ جو میں کہوں گا نا ہے رام، وہ تیرے لیے نامدان ہوگا. ایسا ہی ہوا. یہ جانے لگے ان کے گرو، وہ جمپ مار کے ان کے قدموں سے لپٹ گئے. ٹھوکر لگی تو گرو نے کہا ہے رام، یہ کیا چیز آ گئی میرے پاؤں میں؟ ہے رام یوں کر کے گھور کے کبیر داس کو دیکھا، یعنی باطنی توجہ سے، اسپرچول کنسنٹریشن سے آرام ان کے ہردے میں اتار دیا. بس جب وہ رب کا نام ان کے دل میں اترا، سارا شریر ان کا نور سے بھر گیا، سارا وجود ان کا پاک و صاف ہوتا چلا. Amra TV, the place to connect with God.